دوستو سجدہ صاحب کا طریق کیا ہے؟ سجدہ صاحب کرنے کا دو طریقے ہیں۔ ایک طریق تو یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز کے دوران ہی غلطی کا ادراک ہو گیا ہے اور آخر پہ یہ یاد بھی رہا ہے کہ آپ سے وہ غلطی سرزد ہوئی تھی، تو آپ جب قعدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اسے غلطی ہوئی ہے، یا ادراک ہو جاتا ہے اس غلطی کے وقت یا اس کے بعد، لیکن بعد میں نماز کے وقت وہ پھر ایک مرتبہ بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی اور سلام پھیر دیتا ہے۔ تو اس صورتحال میں سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ صاحب جو ہے کرنا وہ جائز ہے، بلکہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر اپنے گھر تشریف لے گئے، تو صحابہ نے پھر آپس میں بات کی کہ کیا نماز قصر ہو گئی ہے یا کیا کوئی اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بات سن کے باہر آئے کہ کیا ہوا، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ کیفیت ہوئی ہے، تو اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سجدہ صاحب کیا، جو 2 سجدے ہیں صاحب کے۔ اور دوستو سجدہ صاحب میں کوئی الگ سے دعا پڑھی جاتی ہے یا وہ سجدہ صاحب میں بھی وہی جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ وہی پڑھی جاتی ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ پاک ہے بنیادی طور پہ، ہم تو غلطی کے پتلے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، سجدہ صاحب کے حوالے سے 2 باتیں جو ہیں کہ ایک تو اس کا مطلب سمجھنے کے لیے بعض جو ہے وہ دوستوں کو شاید اس لفظ کا جو ہے وہ نا اندازہ ہو، صاحب جو ہے بھول جانے کو کہتے ہیں، تو سجدہ صاحب کسی بات کے بھول جانے کے جو ہے اس کے اندر یا غلطی کی وجہ سے کوئی کمی رہ جانے کی وجہ سے اس پر کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو دیکھنے والی ہے کہ اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے، آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، اگر امام جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے جاری رکھتا ہے تو امام کے بہرحال ساتھ رہنا ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتی وہ، اور امام جو ہے وہ بعد میں اگر بتایا جائے اور وہ سجدہ کروائے اس کا، وہ بھول جانے کا اقرار ہو، اس کی درستی کا طریق ہو، تو پھر اس کے ساتھ شامل ہونا ہے، نہ کہ یہ انسان سمجھے کہ مجھے تو پتہ تھا، میں تو یہی سمجھتا تھا۔ اس سے امام کے ساتھ جو جڑے رہنے کا جو حکم ہے اور شدت جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان نے امام کے بہرحال ساتھ رہنا ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہونا کسی صورت میں۔ اگر یہاں تک کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ امام اس وقت نماز میں کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس غلطی میں بھی جو ہے وہ ساتھ شامل ہو کے اس کی بہرحال جو آخر پر اس کا تدارک ہے یا جو طریق اسلام نے بتایا کہ سجدہ سہو کر کے جو ہے اس چیز کو درست کیا جاتا ہے یا مکمل کیا جاتا ہے۔